بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری شخص کے جنازے کے ساتھ چلے۔ ہم قبر پر پہنچے۔ قبر تیار نہ ہونے کی وجہ سے ابھی جنازہ سپرد خاک نہیں ہوا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہو گئے۔ ہم بھی آپ کے ارد گرد اس طرح بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں، یعنی ہم بالکل خاموش سر جھکائے بیٹھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جسے آپ زمین کو رید رہے تھے، جس طرح کہ کوئی شخص انتہائی تفکر و استغراق کے عالم میں ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور ہمیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 یا 3 بار فرمایا اور پھر فرمایا، جب بندہ مومن دنیا سے اپنا تعلق ختم کرنے کو ہوتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی مرنے کے قریب ہوتا ہے، تو اس کے پاس آسمان سے نہایت روشن چہرے والے فرشتے اترتے ہیں، جن کے چہرے کی چمک دمک ایسی ہوتی ہے گویا کہ ان کے چہرے آفتاب ہیں۔ ان کے ہمراہ جنت کا یعنی ریشمی کپڑے کا کفن اور جنت کی خوشبو یعنی مشک و عنبر وغیرہ کی خوشبو ہوتی ہے، اور وہ بسبب کمال ادب و روح نکلنے کے انتظار میں اس کے سامنے اتنی دور کے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچ سکے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام آتے ہیں اور اس کے سر کے قریب بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اے پاک جان، اللہ بزرگ و برتر کی طرف سے مغفرت و بخشش اور اس کے خوشنودی کی طرف پہنچنے کے لیے جسم سے نکل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سن کر بندہ مومن کی جان اس کے جسم سے اس طرح یعنی آسانی اور سہولت سے نکل آتی ہے جس طرح کے مشک سے پانی کا قطرہ بہہ نکلتا ہے۔ چنانچہ ملک الموت اس کو لے لیتے ہیں۔ جب ملک الموت اسے لے لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے اس جان کو ملک الموت کے ہاتھ میں پلک چھپکنے کے بقدر بھی نہیں چھوڑتے، یعنی غایت اشتیاق کی بنا پر فوراً اس جان کو ملک الموت کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اس کو اس کفن میں اور اس خوشبو میں کہ جسے وہ اپنے ہاتھ میں لائے تھے رکھ لیتے ہیں، اور اس جان سے بہترین وہ خوشبو نکلتی ہے جو روئے زمین پر زمین کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی فناء تک پائی جانے والی مشک کی بہترین خوشبوؤں کی مانند ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ فرشتے اس جان کو لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ فرشتے اس جان کو لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں تو زمین و آسمان کے درمیان موجود فرشتوں کی کسی بھی جماعت کے قریب سے گزرتے ہیں تو وہ جماعت پوچھتی ہے کہ یہ روح پاک کون ہے؟ وہ فرشتے جو اس روح کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں کا بیٹا یعنی اس کی روح ہے، اور وہ فرشتے اس کو بہترین نام و لقب اور اس کے اوصاف بتاتے ہیں جن کے ذریعے اہل دنیا اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح سوال و جواب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ فرشتے اس کو لے کر آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں جو ان کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر آسمان کا دروازہ اس کے لیے کھولا جاتا ہے اور ہر آسمان کے مقرب فرشتے دوسرے آسمان تک اس کے ساتھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ 7 آسمانوں تک اسی اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچا دیا جاتا ہے۔ بس اللہ عز و جل فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس بندے کا نامہ اعمال علیین میں رکھو اور اس جان کو زمین کی طرف یعنی اس کے بدن میں جو زمین میں مدفن ہے وہاں واپس لے جاؤ تاکہ یہ اپنے بدن میں پہنچ کر قبر کے سوال و جواب کے لیے تیار رہے، کیونکہ بے شک میں نے زمین ہی سے جسموں کو پیدا کیا ہے اور زمین ہی میں ان کو یعنی اجسام و ارواح کو واپس بھیجتا ہوں اور پھر زمین ہی سے ان کو دوبارہ نکالوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد وہ جان اپنے جسم میں پہنچا دی جاتی ہے، پھر اس کے پاس 2 فرشتے یعنی منکر نکیر آتے ہیں جو اسے بٹھاتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ بندہ مومن جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ تم نے کیسے جانا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور دل سے اسے سچ جانا
جس کی وجہ سے مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسول ہونا معلوم ہوا۔ پھر ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھاؤ، اسے جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ اس کی طرف جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس سے اسے جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے۔ پھر اس کی قبر کو حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد اس کے پاس ایک خوبصورت شخص اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ خوشخبری ہو تجھے اس چیز کی جو تجھے خوش کرنے والی ہے، یعنی تیرے لیے وہ نعمتیں تیار ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے۔ آج وہ دن ہے جس کا دنیا میں تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ بندہ مومن یہ سن کر کہتا ہے، اے میرے پروردگار، قیامت قائم کر دے، قیامت قائم کر دے، قیامت قائم کر دے، تاکہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف جاؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جب بندہ کافر دنیا سے اپنا تعلق ختم کرنے اور آخرت کی طرف جانے کو تیار ہوتا ہے، یعنی اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، تو اس کے پاس سے آسمان سے عذاب کے کالے چہرے والے فرشتے آتے ہیں، ان کے ساتھ ٹاٹ ہوتا ہے اور وہ اتنی دور کہ جہاں تک نگاہ پہنچ سکے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے قریب بیٹھ کر کہتا ہے، اے خبیث جان، اللہ کی طرف سے عذاب مبتلا کیے جانے کے لیے جسم سے باہر نکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر کی روح یہ سن کر اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے، یعنی روح کافر جب عذاب الہی کے آثار دیکھتی ہے تو اس کے خوف سے اپنے جسم سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ پورے جسم میں چھپی چھپی پھرتی ہے، باخلاف مومن کی روح کے کہ وہ انوار الہی اور پروردگار کے کرم کے آثار دیکھ کر جسم سے خوشی خوشی نکل آتی ہے۔ چنانچہ ملک الموت اس روح کو سختی اور زور سے باہر نکالتا ہے، جیسا کہ تر سونف سے آنکڑا کھینچا جاتا ہے، یعنی جس طرح تر سونف سے آنکڑا بڑی سختی اور مشکل سے کھینچا جاتا ہے، اور اسی سختی سے کھینچنے کی وجہ سے سونف کے کچھ اجزاء اس آنکڑے سے لگے ہوئے باہر آ جاتے ہیں، تو یہ حال ہوتا ہے کہ جیسے کہ روح 7 رگوں کے کچھ اجزاء لگے ہوئے باہر آ گئے ہیں۔ جب ملک الموت اس روح کو پکڑ لیتا ہے، دوسرے فرشتے اس روح کو ملک الموت کے ہاتھ پلک چھپکنے کے بقدر بھی نہیں چھوڑتے، بلکہ اسے لے کر ٹاٹ میں لپیٹ دیتے ہیں۔ اس روح میں سے ایسے سڑے ہوئے مردار کی بدبو نکلتی ہے جو روئے زمین پر پایا جائے۔ وہ فرشتے اس روح کو لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ فرشتوں کی کسی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ جماعت پوچھتی ہے کہ یہ کون ناپاک روح ہے؟ وہ فرشتے جو اسے لے جا رہے ہوتے ہیں جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا ہے، یعنی فلاں شخص کی روح ہے، اور اس کے برے نام، برے اوصاف کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جن نام و اوصاف سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اسے آسمان سے دنیا تک پہنچا دیا جاتا ہے اور اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کے واسطے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استدلال کے طور پر یہ آیت پڑھی، ان کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس روح کا اعمال نامہ سجین میں لکھ دو جو سب سے نیچے کی زمین ہے۔ چنانچہ کافر کی روح نیچے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استدلال کے طور پر یہ آیت تلاوت فرمائی۔ سورہ حج کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ ایسا ہے جیسے آسمان سے، یعنی ایمان و توحید کی بلندی سے کفر و شرک کی بستی میں گر پڑا ہو۔ چنانچہ اسے پرندے اچک لیتے ہیں، یعنی وہ ہلاک ہو جاتا ہے، یا ہوا اسے اڑا کر دور پھینک دیتی ہے، یعنی رحمت الہی سے دور ہو جاتا ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اسے شیطان نے گمراہی میں ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ مقام میں قرب سے دور جا پڑا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی روح اس کے جسم میں آ جاتی ہے اور اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا کہ میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ پھر وہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ یہ شخص یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ اس سوال و جواب کے بعد پکارنے والا آسمان کی طرف سے پکار کر کہتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، لہٰذا اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ
اور اس کے لیے دوزخ کی طرف دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کے لیے دوزخ کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس سے اس کے پاس دوزخ کی گرمی اور اس کی گرم ہوا آتی رہتی ہے، اور اس کے لیے اس کی قبر اس پر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ دونوں کنارے مل جانے سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر نکل جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک بدصورت شخص آتا ہے جو بڑے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے اور اس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور وہ اس سے کہتا ہے کہ تو وہ بری خبر سن جو تجھے رنج و غم میں مبتلا کر دے۔ آج وہ دن ہے جس کا تجھ سے دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیرا چہرہ انتہائی برا ہے جو برائی لیے ہوئے آیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ تیرا برا عمل ہوں۔ یہ سن کر مردہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، قیامت قائم نہ کیجیے۔ ایک اور روایت میں اسی طرح منقول ہے، مگر اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جب مومن کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے تو ہر وہ فرشتہ جو آسمان و زمین کے درمیان ہے اور ہر وہ فرشتہ جو آسمان میں ہے اس پر رحمت بھیجتا ہے، اس لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر آسمان کا ہر دروازے والا فرشتہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ اس مومن کی روح اس کی طرف سے آسمان پر لے جائی جائے تاکہ وہ اس مومن کی روح کے ساتھ چلنے کا شرف حاصل ہو سکے، اور کافر کی روح رگوں کے ساتھ نکالی جاتی ہے۔ چنانچہ زمین و آسمان کے درمیان تمام فرشتے اور وہ فرشتے جو پہلے آسمان کے ہیں اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پہلے آسمان کے تمام دروازے والے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کافر کی روح ان کی طرف سے نہ چڑھائی جائے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ بندے کی جان بڑی آسانی اور سہولت کے ساتھ نکلتی ہے جو مومن ہوتا ہے، جبکہ ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جان نکلنے کے معاملے میں مومن بھی بڑی سختی اور کرب میں مبتلا ہوتا ہے۔ لہٰذا ان دونوں روایتوں میں تبکیق پیدا کی جاتی ہے کہ مومن کی روح تو جسم سے نکلنے سے پہلے سختی میں مبتلا ہوتی ہے اور جسم سے نکلنے کے وقت آسانی اور سہولت سے باہر آ جاتی ہے، مگر بخلاف کافر کی روح کے کہ اس کی روح جسم سے نکلتے وقت بھی بڑی سختی اور کرب میں مبتلا ہوتی ہے۔ اس حدیث میں بتایا ہے کہ مومن کی روح 7ویں آسمان تک پہنچائی جاتی ہے، جبکہ ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ روح مومن عرش تک پہنچائی جاتی ہے۔ لہٰذا ہو سکتا ہے کہ بعض روحیں 7ویں آسمان تک پہنچائی جاتی ہوں اور بعض روحوں کو عرش تک لے جایا جاتا ہو۔ علیین ایک جگہ کا نام ہے جو 7ویں آسمان پر واقع ہے اور جس میں نیک لوگوں کے اعمال نامے رہتے ہیں۔ حدیث میں منکر نکیر کا تیسرا سوال اس طرف نقل کیا گیا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے کون ہیں؟ لہٰذا ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں سے تو اسی طرح سوال کیا جاتا ہو اور بعض لوگوں سے اس طرح پوچھا جاتا ہو کہ تمہارا نبی کون ہے، جیسا کہ ایک دوسری روایت میں ہے تاکہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف جاؤں۔ میں اہل سے مراد حوریں اور خدام ہیں، اور مال سے محل جنت کے باغ اور وہاں کی از قسم مال دوسری چیزیں مراد ہیں۔ یا پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اہل سے مراد مومن کے اہل قرابت اور مال سے مراد حور و قصور وغیرہ ہیں، واللہ عالم۔ سجین 7ویں زمین کے نیچے دوزخ کی گہرائیوں کی ایک جگہ کا نام ہے جہاں دوزخیوں کے نامہ اعمال رکھے جاتے ہیں۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں مومنین میں شامل کر لے، ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے، آمین ثم آمین۔ دوستو انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ مجھے آج کی اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔